बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर तमारीनु exercises Ajib anil asilatil atiyah, answer the following questions. And we know over here that Ajib is Fi'l al-Amr, and the ending of Fi'l al-Amr is always Sakin. Ajib anil asilatil atiyah, आने वाले सवालों के जवाब दें। मिन ऐना हाशिमुन, हाशिम कहाँ से है। मिन ऐना, जैसा कि हमें पता है कि ये जार मजरूर, और जार मजरूर जो है ये ख़बर मुक़द्दम, और हाशिमुन जो है ये मुब्तदा मुअख्खर हो जाएगा। तो हाशिम मुब्तदा और मिन ऐना ख़बर। और हमें पता है कि ख़बर मुक़द्दम हो सकती है जब ये जार मजरूर हो, या जब हम कोई सवाल पूछ रहे हों। जैसे ऐना जो है ये इस्मुल इस्तिफ़हाम है, और इस्मुल इस्तिफ़हाम का जुमले के शुरू में आना ज़रूरी है। तो इसका जवाब होगा हुआ मिनल हिंद, वो इंडिया से है। हुआ मुब्तदा और मिनल हिंद जार मजरूर ख़बर। अयुहिब्बुहु अल मुदर्रिसु, क्या उस्ताद उसे पसंद करता है। अब यहाँ पे अल मुदर्रिसु के ऊपर मैंने पेश लगाई है। तो ये जो हमज़ा है ये हमज़तुल इस्तिफ़हाम है, और युहिब्बु जो है ये हमारा फ़ेल है, और हर फ़ेल का एक फ़ाइल होता है, और फ़ाइल जो है वो हमेशा मरफ़ू होता है। तो बेसिकली अल मुदर्रिसु जो है ये इसका फ़ाइल है। अगर हमारे पास फ़ेल और फ़ाइल है तो फिर एक मफ़ऊल का भी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो है अटैच्ड प्रोनाउन, और ये हमारा मफ़ऊल होगा। तो जुमला फ़ेलिया में आम तौर पे हमारे पास फ़ेल और फ़ाइल होता है, और कभी-कभी मफ़ऊल भी होता है, और मफ़ऊल जो है ये हमेशा मंसूब होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये अटैच्ड प्रोनाउन है, तो अब इसलिए यहाँ पे हम इसे मतलब हमें पता है कि ये जो ज़मायर होते हैं ये फ़िक्स्ड होते हैं, तो इसकी एंडिंग चेंज नहीं होगी, तो हम इसको हू ही रहने देंगे। इसी तरह से अब ये भी देख रहे होंगे कि आम तौर पे पहले फ़ेल आता है, फिर फ़ाइल आता है, और फिर उसके बाद मफ़ऊल आता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास पहले फ़ेल है, और फिर उसके बाद मफ़ऊल यहाँ पे नंबर 2 पे आ गया है, और यहाँ पे फ़ाइल जो है ये मुअख्खर हो गया है। तो इसकी एक रीज़न ये है कि जो अटैच्ड प्रोनाउन है वो फ़ेल के साथ जुड़ के आएँगे। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम इसे यहाँ से हटा सकें, क्योंकि हम इसको अयुहिब अल मुदर्रिसु और फिर अलहदा से हू जो है नहीं लगा सकते, ये गलत होगा। तो इसीलिए ये यहाँ पे पहले आ गया है फ़ाइल से। और इंशाल्लाह जब हम आगे बढ़ेंगे इसी बुक में और फ़ेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो फिर ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएँगी। यहाँ पे मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि जुमला फ़ेलिया जो है उसमें फ़ेल होगा, फ़ाइल होगा और मफ़ऊल बिही होगा। फ़ेल के बाद फ़ाइल हमेशा मरफ़ू होगा, उसके ऊपर पेश आएगी, और ये हम बेसिकली ये था कि हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे पेश क्यों आई है। तो फ़ाइल जो है ये हमेशा मरफ़ू होगा, और जो मफ़ऊल है वो मंसूब होगा। लेकिन यहाँ पे मफ़ऊल जो है ये अटैच्ड प्रोनाउन है, तो अटैच्ड प्रोनाउन हमें पता है कि ये मबनी होते हैं। नअम युहिब्बुहु अल मुदर्रिसु, जी उसे उस्ताद पसंद करता है। अब यहाँ पे भी देखें कि अल मुदर्रिसु के ऊपर जो है पेश है, क्योंकि ये फ़ाइल है। मिन अइना साअतुहु, उसकी घड़ी कहाँ से है। मिन अइना अगेन हमारे सामने आ गया जार मजरूर, और साअतुहु मुब्तदा मुअख्खर और ख़बर मुक़द्दम। मिन अइना साअतुहु, साअतुहु मिनल हिंद, उसकी घड़ी जो है वो इंडिया से है। तो साअतुहु मुब्तदा बन जाएगा, और मिनल हिंद जो है ये हमारा जार मजरूर ख़बर हो जाएगा। बिकम हिया, ये कितने की है, और हिया जो है ये घड़ी के लिए इस्तेमाल हुआ है। साअतु, तो ये उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। और अगेन आप देख सकते हैं कि बिकम जो है ये जार मजरूर है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि मुब्तदा जो है ये मुअख्खर है, और ख़बर जो है ये मुक़द्दम है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। बिकम हिया अगेन, बिकम क्योंकि आपको पता है कि इस्तिफ़हाम के लिए इस्तेमाल होता है, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, तो अब इसको शुरू में जुमले के शुरू में आना इसका ज़रूरी है। हिया बिमियती रुबियतिन, ये 100 रुपए की है। और मियतु के बारे में हमने पढ़ा है कि ये हमेशा मुदाफ़ के तौर पे इस्तेमाल होता है,
اور اس کے بعد جو مضاف الیہ ہے وہ تو مجرور ہوگا ہی، لیکن اس کے لیے جو ہم جو بھی معدود استعمال کریں گے، یعنی جس چیز کو ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں معدود، وہ ہمیشہ مفرد یعنی واحد ہوگا۔ تو یہاں پہ ربیتن جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واحد ہے، ربیات نہیں ہے۔ تو اب ہم نے پڑھا ہے کہ میاں کے بعد جو ناؤن آئے گا وہ ہمیشہ مجرور یعنی مضاف الیہ ہوگا، اور ہمیشہ واحد یعنی مفرد ہوگا۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہم نے سیکھی ہے الحمدللہ۔ کم اخن لہو، اس کے کتنے بھائی ہیں، اور ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ کم کے بعد جو ہے وہ ناؤن منصوب ہوگا، نکرہ ہوگا اور واحد ہوگا۔ تو کم اخن لہو، آپ کو پتہ ہے کہ لہو جو ہے یہ جار مجرور، تو یہ تو خبر ہی رہے گا، مبتدا نہیں بنے گا، اور آپ کم اخن کو جو ہے پھر آپ مبتدا بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اب ہمارے پاس دونوں کم جو ہے یہ بھی نکرہ ہے بائی دا وے، اور اخن بھی نکرہ ہے۔ تو جب دو نکرہ ہوں یا دو معرفہ ہوں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، ہم جو پہلا ہوگا اسے مبتدا بنا لیں گے اور جو دوسرا پارٹ ہوگا اسے خبر بنا لیں گے۔ کم اخن لہو، اس کے کتنے بھائی ہیں۔ تو لہو ثلاثت اخواتن، اس کے تین بھائی ہیں۔ اب لہو آپ کو پتہ ہے کہ جار مجرور ہے، یہاں پہ یہ خبر کے طور پہ ہی آئے گا، اور ثلاثت اخواتن جو ہے یہ ہمارا مبتدا کے طور پہ آئے گا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جار مجرور مبتدا نہیں بن سکتا۔ اور نمبرز کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے کہ جب 3 سے 10 نمبرز ہوں گے تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ مضاف الیہ کے طور پہ آئیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو پہلا پارٹ ہوگا وہ اپوزٹ ان جینڈر ہوگا۔ اگر اوریجنل ناؤن جیسے اخن جو ہے، اگر اوریجنل ناؤن مذکر ہے تو پہلا حصہ جو ہے وہ مؤنث کے طور پہ آئے گا، یعنی نمبر مؤنث کے طور پہ آئے گا۔ اور اسی طرح سے ہم آگے دیکھیں گے کہ اگر اوریجنل ناؤن مؤنث ہے تو پھر نمبر جو ہے وہ مذکر کے طور پہ آئے گا۔ لہو ثلاثت اخواتن، اور پھر اس کے بعد سیم کویسچن ہمارے پاس آ گیا، کم اختن لہو، اس کی کتنی بہنیں ہیں۔ تو اب یہاں پہ اختن جو ہے یہ مؤنث ہے، تو اب ہمارے پاس جو ہم نمبر استعمال کریں گے وہ مذکر کا ہوگا، تو ہم کہیں گے لہو اربع اخواتن، لہو اربع اخواتن۔ اب اختن اوریجنل ناؤن کو ہم نے دیکھنا ہے، اوریجنل ناؤن کیا ہے، مؤنث ہے۔ تو جب بھی ہم 3 سے 10 نمبرز کی بات کرتے ہیں تو پھر جو نمبر ہوگا ہمارا وہ اپوزٹ ہوگا جینڈر میں، یعنی وہ مخالف ہوگا جنس میں۔ تو اختن مؤنث ہے، تو اب ہم اس کے لیے نمبر جو استعمال کریں گے وہ مذکر کا استعمال کریں گے۔ لہو اربع اخواتن، اس کی 4 بہنیں ہیں۔ این اخواتہ، اس کی بہنیں کہاں پہ ہیں، ہن فی المدینۃ المنورۃ، وہ مدینہ منورہ میں ہیں، اور ہن ہم نے استعمال کیا ہے اخوات یعنی بہنوں کے لیے، ہن فی المدینۃ المنورۃ، وہ مدینہ منورہ میں ہیں۔ ضع هذه العلامت، کویسچن نمبر 2، یہ والی علامت لگائیے، اور یہ کون سی علامت ہے، علامت صحیح، امام الجمل الصحیحۃ، صحیح جملوں کے سامنے۔ امامہ آپ کو پتہ ہم نے پڑھا ہے کہ یہ ظرف ہے اور یہ اسپیشل مضاف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو اگر امامہ مضاف ہے تو پھر اس کے بعد آنے والا ناؤن جو ہے وہ آف کورس مضاف الیہ مجرور ہوگا۔ الجمل موصوف، اور الصحیحہ اس کی صفت ہے۔ موصوف صفت ہمیں پتہ ہے کہ وہ ناؤن کی چاروں پراپرٹیز میں برابر ہوتے ہیں۔ امام الجمل الصحیحۃ وهذه العلامت، اور یہ والی علامت which is غیر صحیح، امام الجمل ان جملوں کے سامنے، غیر صحیحۃ جو کہ غیر صحیح ہیں۔ اب یہاں پہ آپ ایک چیز یہ بھی نوٹ کریں کہ یہاں پہ زبر کیوں آئی ہے۔ تو میں بار بار یہ چیز دہرا چکا ہوں کہ جب بھی فعل الامر آئے گا، ضع جو ہے یہ فعل الامر ہوگا، تو فعل الامر کے بعد ناؤن جب بھی آئے گا وہ منصوب ہوگا۔ اب ہی تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ مبنی ہے، تو اس کی اینڈنگ ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ جو مبنی ناؤن ہوگا اس کی اینڈنگ فکسڈ ہوگی، لیکن اس کے بعد یہ اشارہ ہے، اور جب ہم مشار الیہ کی طرف دیکھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے منصوب ہے۔ تو بیسیکلی هذه العلامت، یہ پورے کا پورا مرکب اشاری منصوب ہے، لیکن هذه کی اینڈنگ ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہ مبنی ہے، لیکن علامت کے اوپر زبر آ گئی ہے، اور یہ زبر آئی ہے ضع یعنی فعل الامر کی وجہ سے۔ الف ہاشم یا حمزہ انفیکٹ
لیکن چونکہ یہاں پہ الف اور بے ہے تو پھر ہم اس کو الف با بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاشم طالم طالب کسلان. ہاشم طالب کسلان. ہاشم ایک لیزی اسٹوڈنٹ ہے تو یہ غیر صحیح ہے کیونکہ وہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہے. تو اب یہاں پہ طالب کی جو صفت آئی ہے وہ آئی ہے کسلانو، رائٹ. تو ہاشم مبتدا بن جائے گا، طالب خبر اور کسلانو اس کی صفت. اب یہاں پہ طالب مرفوع ہے ضمہ تان کے ساتھ، اور کسلانو مرفوع ہے پیش کے ساتھ یا ضمہ کے ساتھ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ممنوع من الصرف ہے، اور ممنوع من الصرف کے اوپر تنوین نہیں آتی کیونکہ یہ صفہ ہے، ایڈجیکٹو ہے، اور یہ ختم ہو رہا ہے الف نون کے ساتھ. تو جو بھی صفت الف نون کے ساتھ ختم ہوگی وہ ممنوع من الصرف ہوگی. ہاشم طالب مجتہد. ہاشم ایک ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ ہے. تو یہاں پہ بالکل یہ صحیح ہے، وہ ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ ہے. اس کے بعد ساعتہ رخیصۃ، اس کی گھڑی سستی ہے، تو یہ صحیح ہوگا. اور پھر اس کے بعد ساعتہ غالیۃ، تو پھر گھڑی ایٹ اے ٹائم مہنگی اور سستی نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ غیر صحیح ہوگا. ساعتہ غالیۃ یہ غیر صحیح یعنی غلط ہوگا. ساعتہ بألف روبیۃ، اس کی گھڑی 1000 روپے کی ہے، تو یہ غلط ہے، غیر صحیح. اور ساعتہ بمیۃ روبیۃ هذه الجملة صحیحۃ، یہ جملہ صحیح ہوگا کیونکہ یہ اس کی اوریجنل پرائس ہے 100 روپے. اخواتہ بالمدینۃ المنورۃ، اس کی بہنیں مدینہ منورہ میں ہیں، صحیح. اور اخواتہ بالہند، اس کی بہنیں جو ہیں وہ انڈیا میں ہیں، تو هذا غیر صحیح، یہ غیر صحیح ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ مدینہ منورہ میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سائملٹینیسلی یعنی ایٹ دا سیم ٹائم وہ انڈیا میں نہیں ہو سکتی، تو یہ غلط ہوگا. اب جب بھی آپ شہر اور ملک کی بات کریں گے تو آپ اس کے ساتھ دو پریپوزیشنز استعمال کر سکتے ہیں. آپ اس کے ساتھ بی کی پریپوزیشن بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ اس کے ساتھ فی کی پریپوزیشن بھی استعمال کر سکتے ہیں. دونوں پاسبل ہیں. تو فی المدینۃ المنورۃ بھی آ سکتا ہے، اور فی الہند بھی آ سکتا ہے، اور بالہند بھی آ سکتا ہے. دونوں پاسبل ہیں. السؤال الثالث، کوسچن نمبر 3، تأمل ما یلی. تأمل کا مطلب غور و فکر کیجئے. انفیکٹ یہاں پہ تشدید آئے گی اور اینڈنگ ساکن ہوگی، تو ہم کہتے ہیں تأمل ما یلی. جو ہمارے سامنے انفارمیشن آ رہی ہے ہم نے اس کے اوپر غور کرنا ہے. تو اب یہاں پہ بیسیکلی استعمال آ رہا ہے انا کے بعد ضمائر کا. تو یہاں پہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ انا کے بعد جو اسم انا ہوگا، ہمیں پتہ ہے کہ اسم انا جو ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوگا. تو ہمیں پتہ کہ ہوا جو ہے یہ مرفوع کی ضمیر ہے، تو جو مرفوع کی ضمیر ہے وہ انا کے ساتھ نہیں آ سکتی. اور یہاں پہ آپ نوٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انا کے بعد ہم ڈیٹیچڈ پروناؤن یعنی ضمائر منفصلہ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مرفوع ہوتے ہیں. تو ہوا، ہیا، انتا، انتی، اور all of them up to انا اور نحن جو ہیں یہ سارے کے سارے مرفوع ہیں کیونکہ یہ ڈیٹیچڈ پروناؤن یعنی ضمائر منفصلہ ہے. اور انا کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اسم انا جو ہے وہ ہمیشہ منصوب ہونا چاہیے. اسم انا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو ان اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انا کے بعد ناؤن جو ہے وہ منصوب ہوگا. تو اس لیے اب آپ نے جو بھی ضمائر استعمال کرنے ہیں سارے کے سارے منصوب کے ضمائر استعمال کرنے ہیں. تو انا پلس ہوا ایکولز انہو، تو ہم اس کو جب بھی انا کے ساتھ استعمال کریں گے تو ہمیشہ اٹیچڈ پروناؤن استعمال کریں گے. انا پلس ہوا ول بی انہو. اسی طرح سے ہم نے مثنیٰ کے بارے میں بھی پڑھا ہے، ڈوئل کے بارے میں بھی پڑھا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم ڈوئل کا بھی ساتھ ساتھ یہاں پہ پڑھ لیں. انا پلس ہما ایکولز انا ہما، اور اسی طرح سے انا پلس ہم ایکولز انہم. تو یہاں پہ آپ کہیں گے یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ کہیں گے انہم طلاب. اور اگر آپ ایک کے بارے میں بات کرنا چاہیں تو آپ کہیں گے انہو طالب، اور اگر آپ دو کی بات کریں گے تو آپ کہیں گے انہما طالبانی. تو اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے لکھ کے بھی، اور پھر اب جب
قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے تو پھر وہاں پہ بھی آپ کے سامنے یہ ساری اگزامپلز آتی جائیں گی. اب اگر میں کہتا ہوں کہ انہو طالبن تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ طالبن مرفوع کیوں آیا ہے. تو یہ مرفوع اس لیے آیا ہے کیونکہ ہو اسم انہ اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ منصوب ہے، لیکن اس کی اینڈنگ تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مبنی ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ انہ کے بعد ہوا نہیں آیا بلکہ ہو آیا ہے، اور ہو جو ہے یہ منصوب کی ضمیر ہے، یہ مرفوع کی ضمیر نہیں ہے. تو اسم انہ اور خبر انہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. تو یہ ہمارے سامنے پورا جملہ آ گیا، انہو طالبن، بے شک وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. انہ پلس ہیا ول بی انہا. ہیا کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جو اٹیچڈ پروناؤن ہے وہ ہا استعمال ہوتا ہے، اور انہ پلس ہما ول بی انہ ہما. انہ پلس ہنہ ول بی انہ ہنہ، انڈیڈ دے. انہ پلس انتا ول بی انہ کا. ہمیں پتہ ہے کہ انتا کے لیے جو اٹیچڈ پروناؤن آتا ہے وہ کا ہے. مذکر واحد کے لیے تو ہم کہیں گے انہ کا، اور جب ہم دو کی بات کریں گے تو ہوگا انہ پلس انتما انکما. اور اسی طرح سے اگر ہم کہیں گے کہ انہ پلس انتم انکم، جیسے کہ آپ سب، جیسے کہ میں کہوں کہ انکم طلاب مجتہدون، بے شک آپ بہت محنتی طالب علم ہیں. انہ پلس انتی ول بی انہ کی، اور ہمیں پتہ ہے کہ مؤنث کے لیے انتی اور پھر اس کے لیے اٹیچڈ پروناؤن جو ہے وہ کی آئے گا. اسی طرح سے انہ پلس انتما انکما اور انہ پلس انتن ول بی انہ کنہ. انہ پلس انا ول بی اننی و انی. تو یہاں پہ بھی آپ نوٹ کریں کہ جو متکلم واحد کی ضمیر ہے یا اس کا جو اٹیچڈ پروناؤن ہے وہ دو طرح سے آ سکتا ہے. اننی کے طور پہ بھی آ سکتا ہے اور انی کے طور پہ بھی آ سکتا ہے، اور یہ دونوں طرح سے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. اسی طرح سے انہ پلس نحن ول بی اننا اور انا. تو یہاں بھی آپ نوٹ کریں کہ یہ جو لاسٹ کے دو ضمائر ہیں، صرف لاسٹ کے دو ضمائر، باقی نہیں، ان کی یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ ریگولر بھی آ سکتے ہیں جیسے انی اور انا، اور اسی طرح سے یہ ایک ایکسٹرا الف کے ایک ایکسٹرا نون کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں جیسے اننی اور اننا. یہ دونوں طرح سے قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. کویسچن نمبر 4، ادخل، داخل کیجئے انہ علی الجمل الآتیتی. اب آنے والے جملوں میں ہم نے انہ کا استعمال کرنا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ ہوا تاجرن، تو پھر ہم کہیں گے کہ انہو تاجرن، بے شک وہ ایک تاجر ہے. اسی طرح سے آپ کہتے ہیں انا طالبن، تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ انی یا اننی طالبن، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ انی اور اننی کا ترجمہ جو ہے یہ ایفیسس کے لیے استعمال کرنا ہے. اب آپ اگر کسی سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ حل انت مدرسن، تو آپ کہتے ہیں انی طالبن یا اننی طالبن. تو اب یہاں پہ اردو ترجمے کا وہ مزہ نہیں آئے گا، لیکن عربک میں آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ یہاں پہ ایمفسائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں صرف طالب علم ہی ہوں، میں مدرس نہیں ہوں. ہم من الیابان، وہ جاپان سے ہیں، تو پھر ہم کہیں گے کہ انہم من الیابان، بے شک وہ جاپان سے ہیں. انتم اذکیاء، آپ سارے کے سارے جو ہیں وہ انٹیلیجنٹ ہیں، تو پھر ہم کہیں گے انکم اذکیاء، بے شک آپ سارے کے سارے انٹیلیجنٹ ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ نارمل جملہ ہوگا تو ہم کہیں گے ہوا تاجرن، ہوا مبتدا اور تاجرن خبر. لیکن جب ہم انہ کا استعمال کریں گے تو اب انہ کے بعد ہم ہوا استعمال نہیں کر سکتے. انہ کے بعد ہم نے منصوب والی یا اٹیچڈ پروناؤن استعمال کرنی ہے. تو اب ہو جو ہے یہ اسم انہ بن جائے گا، اور تاجرن جو ہے یہ خبر انہ بن جائے گا. اسی طرح سے باقی سب کی بھی پھر اسی طرح سے آپ جو ہے سب کے سب کی یہاں پہ ان کو اینالائز کر سکتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں انہم من الیابان، تو ہم اسم انہ اور من الیابان خبر انہ بن جائے گا. لیکن جب آپ کہتے ہیں ہم من الیابان، تو یہاں پہ ہم مبتدا ہوگا اور من الیابان خبر ہوگا. ہیا متزوجتن، وہ شادی شدہ ہے، شی از میریڈ. تو آپ پھر کہیں گے کہ انہا متزوجتن، بے شک وہ میریڈ ہے. نحن مسلمون، ہم مسلمان ہیں، تو پھر ہم کہیں گے اننا مسلمون، انڈیڈ ہم مسلمان ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ انا بھی آ سکتا ہے اور اننا بھی آ سکتا ہے. انتن مجتہداتن،
آپ ساری لیڈیز جو ہیں وہ ہارڈ ورکنگ ہیں، محنتی ہیں، تو پھر ہم کہیں گے انا کننا مجتہداتن، بے شک آپ ساری کی ساری عورتیں یا لیڈیز جو ہیں وہ ہارڈ ورکنگ ہیں۔ اب انا کا ترجمہ بار بار بے شک نہ بھی کریں تو الحمدللہ جب عربک میں ہمیں اس اسلوب کی سمجھ آ گئی ہے تو اب ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی قرآن مجید میں انا استعمال ہوگا تو بے شک انڈیڈ، شیورلی، ویریلی، بے شک، در حقیقت، دراصل کا ترجمہ نہ بھی ہو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایفیسس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ہننا مسلماتن، وہ ساری مسلمان ہیں، تو پھر ہم کہیں گے اننا ہننا مسلماتن، بے شک وہ ساری مسلمان ہیں۔ انتا رجل غنی، آپ ایک امیر آدمی ہیں، تو غنی امیر، تو اب یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ انتا کے لیے جو اٹیچڈ پروناؤن آئے گی وہ کا آئے گی، تو ہم کہیں گے انا کا رجل غنی، بے شک آپ ایک امیر آدمی ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے انتی ذکیتن، تو اب انتی آ گیا ہے تو پھر یہ ہو جائے گا انا کی ذکیتن، بے شک آپ ایک انٹیلیجنٹ عورت یا لیڈی ہیں۔ اب یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انتا اور انتی کے لیے جو اٹیچڈ پروناؤن آئے گی وہ کا اور کی آئے گی، یہ واحد کے لیے ہے اور اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب آپ جب کسی سے بات کر رہے ہوں تو آپ اسپیشلی ایک مرد سے یا ایک عورت سے بات کر رہے ہوں تو آپ نے پھر اس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے صحیح ضمیر استعمال کرنی ہے۔ جیسے آپ اگر آپ کی بہن یا آپ کی کوئی بھی آپ کے سامنے ہے تو آپ اس کو، اگر آپ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو پھر آپ کہیں گی جزاک اللہ خیرن۔ اب آپ نے ہر کسی کو جزاک اللہ خیرن نہیں کہنا، کیونکہ اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کے سامنے ایک لیڈی ہے تو پھر آپ کیا کہیں گی، آپ کہیں گے یا آپ کہیں گی جزاک اللہ خیرن، اور اگر مرد ہوگا تو پھر آپ کہیں گے جزاک اللہ خیرن۔ اقرا پڑھیے، اور حمزہ ساکن ہے، اور جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو زیر کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ فعل الامر ہے تو فعل الامر کے بعد جب بھی ناؤن آئے گا وہ ہمیشہ منصوب ہوگا۔ الحمدللہ ابھی فعل انشاءاللہ شروع کرنے سے پہلے پہلے یہ I'm sure کہ انفارمیشن اب آپ کی بالکل پکی ہو چکی ہے۔ اقرا الامثلۃ الاتیہ، آنے والی اگزامپلس کو پڑھیے۔ المدرس جدید، استاد نیا ہے۔ المدرس مبتدا اور جدید خبر، ریگولر جملہ اسمیہ ہے، اس میں کوئی بھی مشکل چیز نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد جب ہم اس کے ساتھ انا لگائیں گے تو پھر ظاہری بات ہے انا کے بعد جو ناؤن ہوگا وہ منصوب ہو جائے گا، تو ہم کہیں گے ان المدرسہ جدید، اور ہم المدرس کو اسم انا کہیں گے اور جدید کو خبر انا کہیں گے۔ فاطمہ تو طبیبۃ، فاطمہ جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، اور فاطمہ کے ساتھ جب ہم انا لگائیں گے تو پھر ظاہری بات ہے فاطمہ جو ہے وہ منصوب ہو جائے گی، تو پھر ہم کہیں گے انا فاطمہ تھا طبیبۃ، انڈیڈ یا در حقیقت فاطمہ جو ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے۔ حامد متزوج، حامد میریڈ ہے، اور جب آپ انا لگائیں گے تو پھر آپ کہیں گے انا حامدن متزوج، بے شک حامد جو ہے وہ میریڈ یعنی شادی شدہ ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اگر ایک پیش ہوگی تو انا کے بعد وہ زبر میں تبدیل ہو جائے گی، اسی طرح سے ایک پیش ہوگی تو انا کے بعد وہ زبر میں تبدیل ہو جائے گی، اور اگر دو پیش ہوں گی تو پھر وہ انا کے بعد دو زبر میں تبدیل ہو جائیں گی۔ یہ مین آئیڈیا ہے جو کہ ہم نے نوٹ کرنا ہے۔ ایک پیش ایک زبر میں تبدیل ہو جائے گی، اور اسی طرح سے یہاں بھی ایک پیش ایک زبر میں تبدیل ہو جائے گی، لیکن اگر دو پیش ہوں گی تو پھر وہ دو زبر میں تبدیل ہو جائیں گی انا کے بعد، کیونکہ اسم انا جو ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوگا۔ ادخل، داخل کیجئے، انا کو علی الجمل الاتیتی، آنے والے جملوں پہ، وضبط اواخر الکلمات، اور پھر آپ نے کلمات کے اینڈ پہ صحیح حرکات جو ہیں وہ لگانی ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں الدرس صعب، ہم سبق جو ہے وہ مشکل ہے، صعب یعنی مشکل۔ تو اب یہاں پہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ بے شک جو ہے وہ سبق مشکل ہے، تو پھر آپ کہیں گے ان الدرس صعب، بے شک سبق جو ہے وہ مشکل ہے، تو پھر انا کے ساتھ اسم انا جو ہے وہ منصوب ہو جائے گا ان الدرس صعب۔ السیارۃ جمیلۃ، گاڑی خوبصورت ہے، آپ کہنا چاہتے ہیں کہ بے شک گاڑی خوبصورت ہے، تو آپ کہیں گے ان السیارۃ جمیلۃ، بے شک گاڑی خوبصورت ہے۔ القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے، تو پھر ہم کہیں گے ان القرآن
किताबुल्लाह, बेशक कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला की किताब है। मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह, और अब हम जब ये कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो फिर हम कहेंगे बेशक, तो फिर हम कहेंगे मुहम्मदन इन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आमिना तो अरबी में रसूल ज़बर के साथ, लेकिन उर्दू में कभी कभी हम पेश के साथ भी पढ़ जाते हैं। आमिना तो तालिबतुन, आमिना एक स्टूडेंट है। इन्ना आमिना था तालिबतुन, बेशक आमिना एक स्टूडेंट है। तो हमने अभी पढ़ा है कि इन्ना के बाद अगर दो तनवीन यानी दो पेश वाली इनफैक्ट नाउन होगा तो फिर वो दो ज़बर में, इनफैक्ट सॉरी यहाँ पे एक है तो एक पेश होगी तो वो एक ज़बर में तब्दील हो जाएगी। अल-लुग़तुल अरबिय्यतु सहलतुन, अरबी ज़ुबान जो है वो आसान है, और फिर अब उसके साथ इन्ना लगाएंगे तो फिर और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। इन्नल लुग़तल अरबिय्यत सहलतुन, बेशक अरबी ज़ुबान जो है वो आसान है। तो अब ये मौसूफ़ सिफ़त है अल-लुग़तुल अरबिय्यतु, तो फिर ज़ाहिर बात है दोनों को हमने जो है वो तब्दील करना है, तो दोनों के ऊपर ज़बर आएगी इन्ना की वजह से। हादिहि साअतु गालियतुन, ये घड़ी जो है वो महंगी है, और आप कहना चाहते हैं कि बेशक ये घड़ी महंगी है, तो फिर आप कहेंगे इन्ना हादिहि साअत गालियतुन, बेशक ये घड़ी महंगी है। जैसे कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन्ना के बाद जब इशारा आएगा तो वो तब्दील नहीं होगा, लेकिन मुशारुन इलैही को हम देख के ये डिसाइड कर लेंगे कि ये मंसूब है या कि इसका क्या एराब है। तो हमें पता है कि ये इन्ना की वजह से मंसूब है। बिलालुन गनियुन, बिलाल अमीर है, तो आप कहना चाहते हैं कि बेशक बिलाल अमीर है, तो फिर आप कहेंगे इन्ना बिलालन गनियुन, इन्ना बिलालन गनियुन, बेशक बिलाल अमीर आदमी है। अल-मुदीरु फिल फ़स्ली, हेडमास्टर क्लासरूम में है, तो आप कहना चाहते हैं कि इन्ना लगाएंगे तो फिर ये बन जाएगा इन्नल मुदीरा फिल फ़स्ली, बेशक हेडमास्टर जो है वो क्लासरूम में है। अलमाउ बारिदुन, पानी ठंडा है, और अगर आप कहना चाहें कि बेशक पानी ठंडा है, तो फिर आप कहेंगे इन्नल माअ बारिदुन, बेशक पानी ठंडा है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि इन्ना के बाद जो भी नाउन आएगा, वाहिद नाउन जो आएगा, तो उसके ऊपर ज़बर आएगी, और अगर तनवीन दो पेश होगी तो फिर वो दो ज़बर में तब्दील हो जाएगी। अस्सय्यारतु जमीलतुन, अल-मुब्तदअ वल ख़बरु, तो यहाँ पे शेख साहब हमें बता रहे हैं कि ये जुमला इस्मिया है, और जुमला इस्मिया में एक मुब्तदा और एक ख़बर होती है। तो अस्सय्यारतु को हम कहेंगे अल-मुब्तदा, और जमीलतुन को हम कहेंगे अल-ख़बरु। लेकिन जब हम इन्ना लगाएंगे, जैसे इन्न सय्यारता जमीलतुन, तो अब यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, दोहरा चुका हूँ, कि जब इन्ना लग जाएगा तो फिर हम ये इन्ना जो है बहुत पावरफुल है, तो ये पूरे जुमले को जो है ऑन कर लेगा, यानी उसका मालिक बन जाएगा। तो फिर हम कहेंगे कि सय्यारता जो है ये इस्मु इन्ना है, और जमीलतुन जो है वो ख़बरु इन्ना है। और इस्मु इन्ना जो है ये मंसूब होगा, लेकिन ख़बर हमेशा मरफ़ू ही रहेगी, ख़बर तब्दील नहीं होगी। तो ख़बर के बारे में हमने बॉदर ही नहीं करना, परेशानी नहीं होना, क्योंकि ख़बर हमेशा मरफ़ू होती है। तो जिस चीज़ का हमने ख़्याल रखना है वो ये है कि इन्ना के बाद अगर नाउन आएगा तो वो मंसूब होगा, और इन्ना के बाद हमेशा नाउन ही आता है। तअम्मल मिसालैन, अब आपने दो मिसालों पे गौर करना है। तअम्मल जो है ये फ़ेलुल अम्र है, और फ़ेलुल अम्र के बाद नाउन मंसूब होता है। अब मिसालैन मंसूब है, मिसालानी मिसालैनी मिसालैनी, तो अब यहाँ पे हमें पता चल गया है कि मिसालैनी जो है ये मंसूब है, और आनी ऐनी ऐनी की साउंड है, और ये मंसूब इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फ़ेलुल अम्र है, और फ़ेलुल अम्र के बाद नाउन हमेशा मंसूब होता है। सुम्मा, फिर कविन बनाइए। अब ये इसको कविन क्यों पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, इंशाल्लाह ये जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें इन चीज़ों का पता चलता जाएगा। सुम्मा कविन जुमलन, फिर आपने एक जुमला बनाना है। मिसलाहुमा, उनके जैसा। अब ये जुमलन मंसूब है क्योंकि फ़िल अल अमर के बाद आया है, और मिसलाहुमा उन्हीं की तरह। मिनल कलिमातिल आतियती, ये आपके लिए आसान होगा क्योंकि मिन के बाद नाउन जो है वो हमेशा मजरूर होता है, तो ये पार्ट इंशाल्लाह आपके लिए आसान होगा। तो हमने पहले मिसाल के ऊपर देखना है, और फिर हमने इसी तरह के जुमले बनाने हैं आने वाले जो हमारे पास यहाँ पे जुमले हैं, उसी तरह के जुमले बनाने हैं। अलमसालुल अव्वलु,
अमिन अल हिंदी अंत अम मिन पाकिस्ताना, क्या आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं। तो आपको पता है कि ये हमज़ातुल तस्विया हमारे सामने आ गया है। और हमज़ातुल तस्विया का मतलब ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने ये देखना है कि ये हमेशा अम के साथ, अम जब भी आएगा तो ये अम के साथ आएगा। ये दोनों इकट्ठे आते हैं क्योंकि अम, अभी तक हमने ये सीखा है कि अम खुद से या अकेला नहीं आता। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा है कि अ, अम जो जो हमज़ातुल तस्विया के बाद जिस तरह का नाउन होगा, उसी तरह का नाउन उसी तरह का नाउन अम के बाद भी आएगा। अलमिसाल अत्सानी अतबीबुन अंत अम मुदर्रिसुन, क्या आप एक डॉक्टर हैं या मुहंदिसुन, या आप एक इंजीनियर हैं। तो तबीबुन आपको पता है कि यहाँ पे नाउन है, और इसी तरह से मुहंदिसुन भी नाउन है। तो जो कि मैंने आपको जो चीज़ अर्ज़ की है कि हमज़ा तस्विया के बाद अगर नाउन होगा तो फिर अम के बाद भी नाउन ही होगा। अब हमारे पास है अंता, मुज्तहिदुन और कस्लानु। तो अब हमने इसको हमज़ा तो तस्विया और अम लगाना है। तो फिर आप कहेंगे मुज्तहिदुन अंता अम कस्लानु। अ मुज्तहिदुन अंता अम कस्लानु, क्या आप मेहनती हैं या सुस्त हैं। हिया अस्सीन अल याबान, तो अब हम यहाँ पे कहेंगे कि मिनस्सीन हिया अम मिनल याबानी। अ मिनस्सीन हिया अम मिनल याबानी, क्या वो चाइना से है या जापान से है। अंत, और यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये अंती आएगा क्योंकि तबीबतुन है और ममर्रिदतुन है। तो आप पूछना चाहते हैं कि क्या आप डॉक्टर हैं या नर्स हैं। तो फिर आप कहेंगे अतबीबतुन अंती अम ममर्रिदतुन, क्या आप एक डॉक्टर हैं या नर्स हैं। तो यही देखिए कि एक तो ये कि आ और अम इकट्ठे आएंगे, और दूसरा ये कि जो हमज़ा के बाद नाउन आएगा या जो चीज़ हमज़ा के बाद आएगी वो ही अम के बाद आएगी। यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे जार मजरूर है, तो यहाँ पे भी अम के बाद भी जार मजरूर है। इसी तरह से यहाँ पे हमज़ा के बाद नाउन है, तो यहाँ अम के बाद भी नाउन आया है। हम नसारा यहूदन, तो आप ये कहना चाहते हैं कि क्या वो ईसाई या यहूदी हैं। तो हम कहेंगे नसारा हम अम यहूदन। नसारा हम अम यहूदन, क्या वो ईसाई या यहूदी हैं। फिर इसी तरह से हादा मस्जिदुन मदरसतुन, तो आप ये कहना चाहते हैं कि क्या ये मस्जिद है, ये मदरसा है। तो फिर आप कहेंगे मस्जिदुन हादा अम मदरसतुन, क्या ये एक मस्जिद है या मदरसा है। इसी तरह से हादिही सयारतुल मुदीर और सयारतुल मुदर्रिस, तो आप कहना चाहते हैं कि क्या ये हेडमास्टर की गाड़ी है या उस्ताद की गाड़ी है। तो फिर आप कहेंगे असैयारतुल मुदीरी हादिही अम सैयारतुल मुदर्रिसी, तो क्या ये हेडमास्टर की गाड़ी है या ये उस्ताद की गाड़ी है। अंत मुतज़व्विजुन आज़ाबुन, क्या आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, या आप मैरिड हैं और सिंगल हैं। तो फिर हम कहेंगे मुतज़व्विजुन अंत अम आज़ाबुन, क्या आप शादीशुदा हैं या सिंगल हैं। आज़ाबुन यानी बेसिकली सिंगल के लिए या बैचलर के लिए इस्तेमाल होता है। हुन्ना खालातु का अम्मातु का, तो फिर हम कहेंगे कि खालातु का हुन्ना अम अम्मातु का, क्या वो आपकी खालाएं हैं या चाची हैं। तो जिस तरह से भी तर्जमा होगा, क्या वो आपकी खालात या अम्मात हैं। इसी तरह से हुआ मिन पाकिस्तान मिन ईरान, तो आप ये कहना चाहते हैं कि क्या वो पाकिस्तान से है या ईरान से है। तो हम कहेंगे अमिन पाकिस्तान हुआ अम मिन ईराना, क्या वो पाकिस्तान से है या ईरान से है। और आपको पता है कि पाकिस्तान और ईरान मुल्कों के नाम हैं और ये ममनू मिन सर्फ हैं, तो इसलिए इनके नीचे मिन के बाद ज़ेर नहीं आएगी। बैतुका करीबुन या बईदुन, तो आप कहना चाहते हैं कि बैतुका अकरीबुन बैतुका अम बईदुन। अ करीबुन बैतुका अम बईदुन, क्या तुम्हारा घर करीब है या दूर है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमज़ा तो तस्विया यानी हमज़ा और अम की प्रैक्टिस भी हमारे सामने यहाँ पे आ गई है। तो अब ये काफ़ी सारी प्रैक्टिस है। शेख साहब ने माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छी एग्जांपल्स और बहुत अच्छी तरह से चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। अब इंशाल्लाह ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि हमने मेहनत के साथ पढ़ना है और फिर इंशाल्लाह आगे पढ़ाना भी है। तअम्मलिल अम्सिलतल आतियता ली ज़ू, अब आपने ये हर्फ जर ज़ू, यानी आपने हर्फ जर है और फिर उसके बाद ज़ू है। तो हमने जो है अब
مثالوں کے اوپر غور کرنا ہے جو کہ ذو کے لیے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ہے ہمیشہ مضاف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو جو اس کے بعد ناؤن آئے گا وہ ہمیشہ مضاف الیہ یعنی مجرور ہوگا۔ مدیرنا ذو لحیۃ طویلۃ، ہمارے مینیجر لمبی داڑھی والے ہیں۔ لحیہ داڑھی اور طویلہ لمبی، تو اب یہاں پہ مدیرنا مبتدا اور ذو لحیۃ طویلۃ یہ ہماری خبر بن جائے گی۔ یہاں پہ ذو جو ہے یہ مرفوع آیا ہے۔ هذا الدفتر ذو ورق مسطر، یہ کاپی یا نوٹ بک جو ہے وہ لائنوں والی ہے۔ ذو ورق مسطر، تو اب دیکھیے ذو کے بعد جو ناؤن آ رہا ہے وہ مجرور ہے کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے، اور یہ موصوف ہے، اور طویلہ اس کی صفت ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ بھی ورقن جو ہے وہ موصوف ہے، اور مسطرن جو ہے یہ اس کی صفت ہے۔ احمد طالب ذو علم و خلق، احمد جو ہے وہ ایک اچھی اخلاق والا اور علم والا اسٹوڈنٹ ہے۔ تو اب احمد جو ہے مبتدا، طالب خبر، اور احمد ممنوع من الصرف ہے کیونکہ یہ افعلو کے وزن پہ ہے، اور پھر اس کی صفات ہمارے سامنے آ گئی ہیں کہ وہ علم والا بھی ہے اور اچھے اخلاق والا بھی ہے۔ هذا القمیص ذو کم قصیر، یہ شرٹ چھوٹی سلیوز والی ہے یعنی ہاف سلیو ہے، اور وذاک ذو کم طویل، اور جو وہ والی شرٹ ہے وہ لمبی آستینوں والی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں لانگ سلیو ہے۔ المسجد الذي في حينا ذو منارت واحدۃ، المسجد مسجد، الذي آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسم الموصول ہے جو کہ پہلے والے ناؤن کو دوسرے والے ناؤن کے ساتھ جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد عام طور پہ ایک پورا جملہ آئے گا جو کہ جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا، تو یہاں پہ جملہ فعل اسمیہ ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ المسجد الذي في حينا ذو منارت واحدۃ، مسجد جو کہ ہماری ڈسٹرکٹ میں ہے وہ ایک منار والی ہے۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ذو کے بعد جو ناؤن ہے وہ مضاف الیہ ہے اور یہ مجرور ہے۔ تو الحمدللہ اب ذو کے بارے میں ہم نے جو ہے پڑھ لیا ہے کہ یہ ہمیشہ مضاف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور ایک چھوٹی سی بات جو ہم آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے وہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ کبھی یہ مطلب ذو کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی ذا کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی ذی کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، تو جب یہ مرفوع ہوگا تو یہ ذو یعنی واو کے ساتھ استعمال ہوگا جب یہ مرفوع ہوگا، اور یہاں پہ یہ مرفوع ہے کیونکہ یہاں پہ یہ خبر کے طور پہ آیا ہے یا صفت کے طور پہ آیا ہے، تو یہ اس لیے مرفوع آیا ہے، اور انشاءاللہ آگے ہم جا کے پڑھیں گے کہ یہ ذا کے طور پہ بھی اور ذی کے طور پہ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ تو ابھی ہمارا فوکس مرفوع کے اوپر ہے، اور پھر انشاءاللہ جب ہم منصوب اور مجرور کے بارے میں پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ ہمارے لیے کلیئر ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔